بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِن رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ و چہر باب و خاتمہ۔ مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام آں۔ کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گویند، بر سے قسم است، فعل و اسم و حرف۔ تمام تر طلبہ اکرام، آپ حضرات نے ما سبق میں علم الصیغہ شروع کی اور علم صرف کی تعریف، غرض و غایت اور اس کا موضوع اور حالات مصنف اور خطبے کا ترجمہ، اس کی وضاحت کے ساتھ تفسیر، یہ تمام تر چیزیں آپ حضرات نے سماعت کی، اور میرا یقین ہے غالباً آپ حضرات نے ان کو ازبر یاد کر لیا ہوگا۔ دیکھیں، آج کتاب کا آغاز ہونے والا ہے۔ مقدمے کے تعلق سے بھی بہت اچھی بحث ما سبق میں ہو چکی ہے۔ دیکھیے طلبہ اکرام، کبھی بھی کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو اپنی کم ذہنی کا شکار نہ سمجھنا کہ ہم کم فہم تھے، سمجھ میں نہیں آئی۔ جب سمجھ میں نہیں آئی تو پڑھنے سے فائدہ کیا؟ جس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، فائدہ کیا پڑھنے سے، تو یقیناً وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ دیکھیے، وقت سے پہلے انسان کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ آج سمجھ میں نہیں آئی تو کل آئے گی، کل نہیں آئی پرسوں آئے گی، پرسوں نہیں آئی ترسوں آئے گی، کبھی نہ تو آئے گی، تو کبھی نہ کبھی آئے گی۔ انسان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ درس میں حاضر ہونا ہے۔ آپ حضرات جو پڑھیں اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بسا لیں، بٹھا لیں، اور دن بہ دن اس کی مشق کریں تاکہ بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ مستقل رہے۔ جو بھی سبق، چاہے جتنے بھی اسباق آپ حضرات پڑھیں، وہ ہمیشہ لفظ ٹو لفظ نہیں بلکہ اس کا خاکہ اور اس کا لب لباب آپ حضرات کے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو اب سے پہلے آپ حضرات نے علم الصیغہ کتاب کے تعلق سے آپ حضرات نے سماعت کی۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَإِن رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ و چہر باب و خاتمہ، اور یہ رسالہ مشتمل ہے۔ علامہ عنایت احمد کاکور بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس علم الصیغہ کو ایک رسالہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ رسالہ ہے، مختصر ہے، لیکن ہمیں اتنا بھاری لگتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، ان کے نزدیک ایک معمولی سا رسالہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رسالے کو ازبر یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں وَإِن رسالہ مشتمل است، اور یہ رسالہ مشتمل ہے بر یک مقدمہ، ایک مقدمے پر، و چہر باب، اور 4 بابوں پر، و خاتمہ، اور ایک خاتمے پر۔ یک مقدمہ، یاد رکھو مقدمے کے تعلق سے آپ نے بہت اچھی وضاحت آپ حضرات نے ما سبق میں سنی۔ مقدمہ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مقدمۃ الکتاب، ایک مقدمۃ العلم۔ مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم، مقدمۃ العلم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مقدمۃ العلم اس کو کہتے ہیں جس پر علم کا سمجھنا موقوف ہو، جس پر فن کا سمجھنا موقوف ہو، اور اس مقدمے میں جس فن سے بحث کی جاتی ہے اس کی تعریف، غرض و غایت، مقصد، اس کے واضح، یہ تمام تر چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن مقدمۃ الکتاب وہ ہوتا ہے جو فن کے، جس میں اصلی مسائل کو ذکر نہ کیا جائے بلکہ اس کلام کو ذکر کیا جائے، کلام کے اس مجموعے کو ذکر کیا جائے جو اصل فن تک پہنچانے کے لیے جو آپس میں تھوڑا ربط رکھتے ہیں، اور ان ربط سے نفع حاصل کرنا جو مقدمے میں ذکر کیے جاتے ہیں مقصود کی جانب، یہ بہت ہی ضروری ہوتے ہیں جن کو مقدمۃ الکتاب میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر
مقدمۃ الکتاب ہے اور اس میں کلمہ، کلمے کی تقسیم اور 7 اقسام اور کلمے کے تعلق سے بحث کی۔ ہمارا اصل مقصد فن صرف کا مقصد یہ نہیں کلمے سے بحث کرنا، بلکہ تغیر و تبدل گردانوں سے بحث کرنا ہے۔ تو یہ ربط رکھتا ہے اس تغیر و تبدل سے کلمہ۔ تو یہ مقدمۃ الکتاب ہے جو یہاں پر اس وقت علم الصیغہ میں ذکر کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ مقدمہ 4 باب، یعنی یہ رسالہ کیا ہے؟ مشتمل ہے ایک مقدمے پر 4 باب پر۔ تو پہلے باب میں صیغوں کے بارے میں بات ہوگی، دوسرے باب میں ابواب کے بارے میں ذکر ہوگا، اور تیسرے باب میں جو ہوگا وہ کچھ فائدے ہیں جن کو ذکر کیا جائے گا چوتھے باب میں، لیکن تیسرے باب میں محموز و معطل و مضاف اور ان کی گردانوں کے متعلق جو قواعد محموز و معطل و مضاف کے آئیں گے ان کا ذکر ہوگا، اور خاتمے میں مشکل صیغوں کو ذکر کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں علامہ مصنف صاحب، مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام مقدمہ در تقسیم کلمہ، یعنی مقدمہ کلمے کی تقسیم میں، اصل میں یہاں پر در کے بعد مضاف الی محذوف ماننا پڑے گا اگر ترجمے کو صحیح بٹھانا ہے، تو مراد لیں گے در مقدمہ در بیان تقسیم کلمہ، کلمے کی تقسیم کے بیان میں، در معنی میں، تو مقدمہ کلمے کی تقسیم و اقسام اور اس کی اقسام کے بیان میں۔ تو تقسیم کس کو کہتے ہیں؟ قسم یقسم تقسیم باب تفعیل کا مصدر ہے، اور تقسیم کا معنی آتا ہے ٹکڑے کرنا، حصے کرنا، یعنی ایک دوسرے کی تقسیم کرنا، قسمیں کرنا۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ تو پہلے لفظ کلمہ کو سمجھیں، کلمہ آخر کہتے کس کو ہیں؟ تو یاد رکھیں کلمہ، انسان جو زبان سے بولتا ہے اس کی بات کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب انسان جو بھی زبان سے بولتا ہے تو اس کی یہ زبان سے بولنا، اس کا تلفظ، اس کے ملفوظات جو ہوتے ہیں، اس سے زبان سے جو نکلتے ہیں، جو کلمے ہوتے ہیں، تو یا تو میں بولوں، مثال کے طور پر آپ میرے گھر مہمان آئیں، میں آپ سے کہوں کھانا وانا کھا لو، تو اب کھانا یہ تو کلمہ ہے، جس کا معنی ہے وہ کلمہ ہے۔ جو زبان سے 2 طریقے کے لفظ نکلتے ہیں، ایک تو لفظ موضوع، ایک لفظ محمل۔ تو جو لفظ موضوع ہے وہی کلمہ ہے، جو بامعنی لفظ ہے وہی کلمہ ہے، اور آگے اس کی علامہ مصنف صاحب خود ہی تعریف کریں گے۔ و اقسام اور مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام مقدمہ کلمے کی تقسیم و اقسام اور اس کے اقسام کے بیان میں۔ اب فرماتے ہیں کہ کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گویند، کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں بھائی، کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گویند، کلمہ کے لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں، لفظ ہو اور لفظ بھی کیسا ہو؟ موضوع، اور موضوع بھی کیسا ہو؟ مفرد، نہ کہ مرکب۔ تو یاد رکھو کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمے کی خود تعریف کی علامہ مصنف صاحب نے، لفظ کو کہتے ہیں۔ اب لفظ کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان جس کا تلفظ کرے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب تلفظ 2 طریقے کا ہوتا ہے، تلفظ کبھی معنی دار ہوتا ہے، کبھی بے معنی ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں روٹی بوٹی، تو روٹی کا تو معنی ہے، بوٹی کا کوئی معنی نہیں۔ تو جس لفظ کا معنی ہو وہ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا تلفظ ہو۔ تو جو تلفظ ہو اور اس تلفظ کا جو معنی ہو اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اور موضوع کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھو موضوع اس کا معنی آتا ہے مقرر کرنا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے مقرر کیا ہوا، ہے نا؟ تو یہاں یعنی کسی لفظ کا معنی مقرر کیا ہوا، ہے نا، وضع کیا ہوا، مقرر کیا ہوا۔ اب مفرد جو مرکب نہ ہو، یعنی عبداللہ یہ مرکب ہے لیکن عبد یہ مرکب مفرد ہے۔ اب جب مفرد ہے تو کلمہ ہے، عبداللہ یہ مرکب ہے، اور مرکب ہے تو کلمہ تو ہے، مرکب ہے تو کلمہ 2 کلمے ہوئے، ہے نا؟
تو لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں کلمہ، اور جب دو کلمے ہوئے تو کلمتین، دو کلمے ہو گئے، تو لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ اب اس سے اس بات کی جانب اشارہ کر دیا مصنف علیہ الرحمٰن نے کہ انسان جب کوئی تلفظ کرتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا یہ تلفظ معنی دار ہوگا یا بے معنی ہوگا۔ اگر معنی دار ہوگا تو موضوع ہے، بے معنی ہوگا، جو بے معنی ہوگا وہ محمل ہے۔ تو بیان فرمایا کہ لفظ موضوع، اور موضوع بھی کیسا؟ مفرد ہو، تو مفرد اکیلا لفظ ہو تو کلمہ کہتے کس کو؟ کہ لفظ موضوع مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی جو لفظ ایک ہو اور مفرد ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمل جو ہوتا ہے وہ کلمہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ موضوع نہیں ہوتا، بلکہ کلمہ تو وہی ہوگا جو لفظ ہو، اور لفظ بھی کیسا ہو؟ موضوع ہو، اور موضوع کے ساتھ کیا ہو؟ مفرد ہو، راگویند اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ میرا یقین ہے آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے برسہ قسم است، سہ معنی تین، بر معنی پر، برسہ قسم است، فعل و اسم و حرف۔ یہ کلمہ جو ہے، جو اسی کلمے کی سہ قسم است، فعل و اسم و حرف، تین قسمیں ہیں، فعل ہے، و اسم و حرف، اسم ہے، حرف ہے۔ تو اسی کلمے کی اب آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ کلمہ بمعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب اس کلمے کی تین قسمیں کی مصنف علیہ الرحمٰن نے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اب تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ترتیب تھی کہ اسم، فعل، حرف، لیکن یہاں پر ترکیب تو تبدیل ہو گئی، بدل گئی، ایسا کیوں؟ یہاں پہلے فعل کو ذکر کیا، پھر اسم کو ذکر کیا، پھر حرف کو ذکر کیا۔ تو یاد رکھو صرفی حضرات جو ہوتے ہیں ان کی نظر زیادہ جو ہوتی ہے وہ تغیر و تبدل کی طرف ہوتی ہے، گردان کی طرف ہوتی ہے، اعلال و ادغام کی طرف ہوتی ہے۔ وہ صیغے کی ہیئت اور اس کے رد و بدل، عدل بدل کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً یہ تغیر و تبدل زیادہ تر فعل میں ہوتا ہے۔ تو اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے صرفی حضرات نے فعل کو مقدم کیا، اور اسم فن نحو میں اس کو بھی مقدم کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نحوی حضرات جو ہوتے ہیں وہ اعراب سے بحث کرتے ہیں، اور اعراب زیادہ تر اسم پر آتا ہے، تو اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اسم کو مقدم کرتے ہیں۔ فرمایا فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے۔ تو اب یاد رکھو فعل کی تعریف کریں گے، فعل کس کو کہتے ہیں، اسم کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو فعل کہتے ہیں اس کو جس کے اندر زمانہ پایا جائے اور معنی پایا جائے۔ اسم وہ ہوتا ہے جو مستقل معنی رکھے لیکن اس کے اندر زمانہ نہ ہو۔ حرف وہ ہوتا ہے جو نہ تو مستقل معنی رکھتا ہو اور نہ ہی اس کے اندر زمانہ پایا جائے، یعنی معنی غیر مستقل وہ رکھتا ہے، زمانہ و معنی اس کے اندر کوئی نہیں ہوتا۔ تو بات بالکل ظاہر ہو جائے گی کہ فعل آنکے دلالت کند بر معنی مستقل، فعل آنکے، فعل وہ ہے کہ دلالت کند جو دلالت کرے بر معنی مستقل، معنی مستقل پر۔ معنی مستقل کیا؟ یعنی میں اگر کوئی لفظ بولوں دیوار یا مکان، تو آپ کی سمجھ میں ایک معنی آ جائے گا، ڈائریکٹلی ایک معنی آ جائے گا کہ دیوار دیوار ہے، یہ معنی مستقل ہے۔ اور اگر میں بولوں من من من، تو اس سے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کیا، سے تو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا، غیر مستقل ہے۔ ہاں جب میں اس کے ساتھ ملا دوں گا کہ سرتو من کانکر کھیرتی الا فرید پور، میں نے سیر کی کانکر کھیرا سے فرید پور کی طرف، تو اب جب میں نے سیر کا لفظ لگایا تو یہ
اس کا معنی من کا سمجھ میں آ گیا، تو یہ معنی غیر مستقل ہوا جب تک کہ دوسرا کلمہ اس کے ساتھ نہ ملے تب تک یہ اپنا معنی مکمل نہیں بتاتا، تو یہ ہوا معنی غیر مستقل اور مستقل۔ تو مستقل اور غیر مستقل، مستقل کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو جب سامنے والا بولے تو دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور ڈائریکٹلی اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے، لیکن غیر مستقل وہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بولے اس کے باوجود بھی وہ معنی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ ہے معنی مستقل اور غیر مستقل میں فرق۔ ایک بات اور یہاں پر قابل غور ہے کہ فعل جو ہوتا ہے اس کا معنی الگ ہوتا ہے، زمانہ الگ ہوتا ہے۔ فعل معنی اور زمانہ الگ ہوتا ہے۔ زیادہ وضاحت نہیں ہوگی انشاءاللہ، چونکہ اگر ہم تحقیق میں پڑھے تو سب کچھ تحقیق ہی رہ جائے گا، نتیجتاً کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہم نفس مسئلہ کو پہلے سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد کما حق ہو جتنی ہو سکے گی وضاحت کریں گے۔ پہلے نفس مسئلہ اصل ہے، کتاب کو سمجھنا اصل ہے۔ دیکھیں فعل اس کا معنی الگ ہوتا ہے، زمانہ الگ ہوتا ہے۔ ضربا، ضربا، مارا اس نے، یعنی اس نے مارا، تو اس میں زمانہ بھی ہے معنی بھی ہے۔ اب ضرب مارنا، تو فعل کا معنی الگ، زمانہ الگ۔ یہ زمانہ کیسا آیا؟ مادہ وہی ہے، اصل مادے کا معنی جو ہے وہ مارنا ہے، لیکن جب حرکات و سکنات سے اس کو مزین کر دیا گیا، ایک صورت فعل کی ہو گئی، تو اب اس کا معنی ہوا مارنا، اس نے مارا۔ تو اب یہ فعل کا معنی آ گیا، تو اس فعل کا معنی الگ ہوتا ہے، زمانہ الگ ہوتا ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ میں نے بہت اہم بات بتا دی کہ فعل کا معنی الگ ہوتا ہے، زمانہ الگ ہوتا ہے۔ یہ حرکات و سکنات سے جو لفظ کو مزین کر دیا جاتا ہے، جو حرکات و سکنات، یہ اس لفظ کو ضربن ہے نا، ضربن مصدر، مارنا، پٹائی کرنا، تو اب اس کو حرکات و سکنات دے دی، اس کی ہیئت تبدیل ہو گئی، تو یہ ہیئت تبدیل ہونا، اس سے فعل کا معنی پایا گیا۔ فعل کا معنی تو پہلے پایا جاتا تھا، ماضی کا معنی اب پایا گیا، مارنا، اس نے مارا۔ تو فعل وہ ہے جو دلالت کرے بر معنی مستقل۔ تو معنی مستقبل میں آپ نے سمجھ لیا کہ معنی مستقل اور غیر مستقل کس کو کہتے ہیں۔ تو فعل آنکھ دلالت کنت، فعل وہ ہے جو دلالت کرے بر معنی مستقل، بر معنی مستقل یعنی معنی مستقل پر، با معنی ساتھ، یا کہ کسی ایک کے ساتھ۔ از ازمنہ، ازمنہ یہ ماضی کی جمع ہے، از ازمنہ ثلاثہ یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ فعل وہ ہے جو دلالت کرے بر معنی مستقل، معنی مستقل پر، بر بایک از ازمنہ ثلاثہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ اب وہ تینوں زمانے کیا ہیں؟ مصنف علیہ الرحمہ اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ تینوں زمانے کیا ہیں؟ ماضی و حال و استقبال، ماضی ہے، حال ہے، استقبال ہے۔ چون ضربا، جیسے کہ ضربا و یضربو، مثال بھی بیان فرما دی، جیسے کہ ضربا یضربو۔ تو ضربا کے اندر دیکھیں آپ کہ ضربن، اس کا معنی تو الگ ہے، لیکن جو حرکات و سکنات ہے، جب ہم نے اس کو مثال کے طور پر جیسے دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں کہ ضربن ہے، ضربن، تو ضربن کا معنی مصدر ہے نا، تو اب مارنا، پٹائی کرنا، جب ہم نے اس کو حرکات و سکنات سے مزین کر دیا، حرکات و سکنات دے دی اس کو، تو اب ہوا اس نے مارا، تو اس کا معنی الگ ہے اور حرکات و سکنات سے ماضی کا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو مارنا یا ضربا، اس نے مارا۔ تو اب دیکھو معنی مستقل پر دلالت کر رہا، معنی مستقل کیا؟ مارنا۔ اب جب حرکات و سکنات دے دی اس کو، تو ایک معنی اور پیدا ہو گیا جو ماضی کا معنی آ گیا، تو اب یہ فعل بن گیا، تو اس کے اندر معنی بھی ہے اور زمانہ بھی ہے، تو یہ فعل ہوا۔ اب دوسری مثال بیان فرمائی، یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ المصنف علیہ الرحمہ نے دوسری مثال بیان فرمائی، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ تو اب دیکھیں یضربو میں دو زمانے پائے گئے، تو معنی بھی ہے، زمانہ بھی ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ بھائی مصنف علیہ الرحمہ آپ نے تو کہا کہ بایک از ازمنہ ثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے فعل میں۔ اب یہاں تو دو زمانے پائے جا رہے ہیں، یضربو میں
حال اور استقبال، آپ نے کہا تھا ایک زمانہ پایا جائے، اب یہ تو غلط ہو گیا معاملہ، یہ کیسا ہوگا؟ تو یاد رکھو اس کے کئی جواب ہیں، لیکن ایک جواب آپ حضرات سن لیں۔ دیکھیے مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ کہا تھا کہ کم سے کم ایک زمانہ ہو، دو ہو تو بدرجہ اتم زیادہ لائق ہے وہ ماضی بننے کے۔ ہاں، مصنف علیہ الرحمٰن کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم ایک زمانہ پایا جائے، اور اگر دو ہوں تو اور اچھی بات ہے۔ اور ایک جواب یہ کہ یاد رکھو یہ یضرب جو ہے اصل میں اس میں احتمال تو دونوں ہیں کہ معنی حال بھی پایا جاتا ہے، استقبال بھی پایا جاتا ہے، لیکن جب آپ مراد لیں گے تو یضرب وہ مارتا ہے، تو یا تو معنی استقبال مراد لیں گے یا معنی حال مراد لیں گے، یا وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، ہے نا، یا استقبال مراد لیں گے مارے گا۔ تو ایک وقت میں دو زمانے پائے نہیں جاتے، ایک وقت میں ایک ہی زمانہ پایا جائے گا۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰ کا کہنا یہ بھی صحیح ہے کہ دونوں زمانوں کو، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر پایا جائے۔ اور اب اسم کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسم آ کے دلالت کند بر معنی مستقل، اسم وہ ہے جو دلالت کرے معنی مستقل پر، بتا رہے ہیں نہ بایک از ازمنہ ثلاثہ، نہ کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اسم آ کے، اسم وہ ہے کہ دلالت کند جو دلالت کرے بر معنی مستقل، معنی مستقل پر، معنی مستقل اور غیر مستقل میں نے آپ کو حضرات کو سمجھا دیا۔ معنی مستقل پر دلالت کرے نہ بیک از ازمنہ ثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ملا ہوا نہ ہو۔ چون جیسے رجل ضارب، جیسے رجل ضارب، مثال بھی دے دی مصنف علیہ الرحمٰن نے، سبحان اللہ، مثال بھی بیان فرما دی، دو مثالیں دیں۔ شریعت میں دو گواہ ضروری ہے نا، تو اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے دو مثالیں دے دی، لو ہم گواہ بھی دیتے ہیں، دو گواہ بنا دیے ہم نے۔ تو ایک اس میں جامد کی مثال دے دی اور ایک اس میں مشتق کی مثال دے دی۔ لو اس میں جامد کی رجل دیکھ لو اور ضارب دیکھ لو اس میں مشتق کی۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے دو گواہ پیش کر دیے، لو دیکھو ہم گواہی دیتے ہیں کہ اسم وہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر نہ پایا جائے، اور ایسا ہی ہے۔ دیکھو رجل ضارب میں دو گواہ دے دیے ہم نے۔ وہ فرماتے ہیں وہ حرف آ کے دلالت کند بر معنی غیر مستقل کے بزم میں کلمہ دیگر فہمیدہ نشد چومن و الا، اور حرف وہ ہے جو دلالت کرے معنی غیر مستقل پر کہ بزم، بزم کا معنی آتا ملانا جوڑنا، بزم میں کلمہ دیگر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر، فہمیدہ کا معنی آتا سمجھنا، دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھا نہ جائے، یعنی اس کا معنی سمجھا نہ جائے دوسرے کلمے کے ملائے بغیر، جیسا من اور الا۔ تو اصل میں یہ مخفف ہے، مثال وہی ہے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، شونٹ میں مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کو بیان فرما دیا۔ دیکھو اب معنی مستقل اور غیر مستقل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ بہت اچھا آپ حضرات کی یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا نہ ہو تو دوبارہ سنیں، اور کچھ اور سمجھ میں نہ آیا ہو تو مجھے بتائیں، انشاءاللہ سمجھانے کی اور کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ